نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لڑکے کے انتخاب کا معیار اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، فرمایا جب تمہارے پاس ایسا آدمی رشتہ مانگنے آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اسے رشتہ دے دو، اگر تم یوں نہیں کرو گے تو زمین میں بہت زیادہ فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی 1967 نمبر روایت ہے، ترمذی کی 1084 نمبر روایت ہے۔ ایسا آدمی رشتہ مانگنے آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو، کیا بات پتہ چلتی ہے اس سے؟ اخلاق کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے رشتہ نکاح کے لیے تقوی بہت بڑی بنیاد ہے۔ تقوی پر بنیاد رکھیں، توقعات پر نہیں۔ تقوی، اللہ کا تقوی، یہی انسان کی عزت کی بنیاد بھی ہے، اللہ کی نظروں میں عزت کی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہیں انشاءاللہ۔ تقوی کی وجہ سے انسان دوسرے کی زیادتیوں کو بھی اگنور کر دیتا ہے، غلطی معاف کر دیتا ہے، رشتہ نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تقوی کی وجہ سے دوسرے کی عزت ہوتی ہے، تقوی کی وجہ سے اپنے حق کو معاف بھی کر سکتا ہے، تقوی کی وجہ سے اپنے حق میں کمی بیشی کو برداشت بھی کر جاتا ہے۔ تو جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد کو ضرور میٹر کرنا چاہیے۔ جب نکاح کیا جائے تو بنیاد کیا ہے؟ دینداری، تقوی۔ جب نکاح ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ توقعات۔ اور جب نکاح ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جس چیز کو معیار بنانا چاہیے وہ تقوی ہے، اخلاق، اچھا اخلاق، حسن اخلاق۔ ہمارے ہاں اخلاق کی تعلیم نہیں دی جاتی، اخلاق سکھائے نہیں جاتے، لہذا اخلاق کے لیے بھی لوگوں نے اپنے اپنے معیار بنا رکھے۔ فلاں اچھے اخلاق والا ہے، بڑا ملنسار ہے، اور اخلاق کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے بڑی وائٹ سمائل دے کے ملتا ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن پیچھے بھی تو دیکھیں، بیہائنڈ دا بیہیویئر، کہ آپ کے سامنے اگر کوئی مسکرا کے مل رہا ہے لیکن آپ کے پیچھے آپ کے کردار کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے، تو ایسے انسان سے نباہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اچھا اخلاق محض اسمائلنگ فیس سے ظاہر نہیں ہوتا، محض اچھے طریقے سے ملنے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اچھے ایٹیکیٹس ضرور ہیں، اچھے طریقے سے ملنا، لیکن اخلاق کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر کسی کا اللہ رب العزت سے رابطہ تعلق درست ہے تو اس صورت میں وہ دوسرے رشتے بھی نبھا لے گا۔ جس کو اللہ کا رشتہ ہی نبھانا نہ آیا وہ انسانوں کے رشتے کیا نبھائے گا؟ ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ لڑکی کو نہ دیکھو، لڑکی کی ماں کو دیکھو رشتہ کرتے ہوئے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کیسے رشتے نبھائے ہیں، اس کا کیا طرز عمل رہا خاندان میں۔ جو ماں کرے گی بیٹی سے بھی اسی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے لڑکے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کے والد کو دیکھ لو، کہ والد جس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے والا، لڑکا بھی وہی کرے گا۔ لڑکے نے کوئی مختلف طرز عمل نہیں سیکھا ہوتا۔ اصلاً یہ جو بات ہے نا، لڑکی کو نہ دیکھو، لڑکی کی ماں کو دیکھو، یہ عمومی طور پر ایک اچھی حکمت والی بات ہے، اس لحاظ سے کہ بہت ساری باتیں بیہیویئر وائز سمجھ آتی ہیں، لیکن اصلاً جس چیز کو دیکھنا وہ دینداری ہے۔ دینداری برتاؤ میں نظر آتی ہے، لیکن اگر بظاہر طرز عمل کی بنیاد اچھی نہیں ہے، بنیاد کچی ہے، یعنی عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی اللہ سے ثواب کی امید نہیں رکھ پاتا، تو اللہ سے ثواب کی امید نہ رکھنے کی وجہ سے تعلقات نہیں نبھا پاتا، کیونکہ اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا کرتا چلا جاتا ہے، حسن سلوک کرتے ہوئے اسے کبھی اسے اکتاہٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے اجر دے گا۔ لیکن جب کوئی
انسانوں سے امید باندھتا ہے تو اس کو گلے پیدا ہوتے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، پورے خاندان میں ایک سسرالی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو سسرالی مسئلہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے بھی بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ ناتا جوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی سیدھا نہیں ہو سکتا. تو تقوی کا معیار ضروری ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی کی زندگی کی بنیاد فجور پر ہے، تقوی پر نہیں ہے، تو ظاہر ہے فجور پر ہے. تو ایسے میں تعلقات کے نباہ کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اب آپ دیکھیے کہ فرض کریں کہ کسی کو غصہ بہت آتا ہے، غصے میں وہ پیٹ ڈالتا ہے، اور غصے کے ساتھ اس کی بات بھی سچی نہیں ہوتی، کبھی وعدہ بھی پورا نہیں کرتا، امانت کا خیال بھی نہیں رکھتا، اور حیا کے تقاضوں کا بھی اسے پتہ نہیں ہے. یا تو اس کے پاس مال ہے یا جمال، حسب نسب بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہماری برادری کا ہے، شادی کر دیتا ہے، نہیں دیکھتا لڑکا زانی ہے، شرابی ہے، کوئی اور کبھی آتے تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، یا سود خور تو نہیں ہے. اگر کوئی زانی، شرابی، سود خور کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی بیٹی دنیا میں ہی جہنم میں پھینک دی، اصلاً جہنم میں پھینک دی، کیونکہ کبھی تعلقات درست بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتے. زانی کی بیوی سدا جلتی ہے، شرابی کی بیوی سدا تکلیف کاٹتی ہے، جواری کی بیوی ہمیشہ معیشت کی تنگی کا شکار رہتی ہے. تو زندگی محبتوں سے بھرپور کیسے ہو جائے؟ اللہ رب العزت نے تو فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی. کہاں گئی محبت اور کہاں گئی رحمت؟ کہاں کا سکون؟ جو ویمنائزر ہوتا ہے مرد، وہ عورتیں گھر بھی لے آتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کون سی عورت ہے جو ایسے مرد کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے بنیاد کیا بنی تھی؟ حسب نسب یا مال یا جمال. یہی بنیادیں جب بنتی ہیں تو پھر دینداری کو تو نہیں دیکھا جاتا. اس وجہ سے دینداری کو بنیاد بنانا چاہیے، پھر اس کے ساتھ میچ جو چیز کر جائے، حسب نسب مل گیا یا مال یا جمال، یہ اس کے بعد کی بات ہے. اور اگر کوئی اور چیز نہیں مل رہی تو خالی دینداری کی بنیاد پر تب نکاح کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہم نے دینداری کی بنیادیں دیکھیں کہ دینداری کیسی ہونی چاہیے. تو دینداری میں اگر آپ دیکھیں کہ عقیدہ اور عبادت اس کی، اور پھر اسی طرح اس کا اخلاق، اس کے معاملات اچھے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے دیکھا سیدہ زینب کو کہ سیدہ زینب اپنے غلام کے ساتھ، یعنی ایک اس مرد کے ساتھ جس کا سٹیٹس غلام کا ساتھ تھا، نباہ نہیں کر پائی تھی. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر تھی اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے کچھ اور کروانا چاہتے تھے. لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ گہرا ایمان رکھنے والی عورت پہ نباہ تو نہیں کر پائیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے، آپ نے اپنے آگے آگے سیدنا بلال کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی تھی. سیدنا بلال کا رنگ سیاہ تھا، موٹے موٹے نقوش ان کے جو تھے وہ حبشیوں کے جیسے نقوش ہوتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کیا تھا. لیکن مدینہ میں سب سے مالدار شخص جن کا یہ قول تھا اللہ کی قسم مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے، وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے. انہوں نے اپنی بہن کا نکاح سیدنا بلال سے کیا تھا. یعنی سب سے مالدار شخص نے حضرت بلال کے ساتھ اپنی بہن کا نکاح کیا. انہوں نے دینداری کو اہمیت دی تھی کہ یہ وہ شخص ہے جس کے قدموں کی چاپ جنت میں رسول اللہ سے آگے آگے تھی. سیدنا ابو حذیفہ نے ہند بنت عتبہ بنت ربیعہ کی شادی سیدنا سالم سے کروائی جو کہ انصاری خاتون کے غلام تھے.
غلام کے ساتھ ایک آزاد عورت کا نکاح کروایا. آزاد عورت بھی وہ جس کا سوسائٹی میں بڑا مقام تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دینداری کا کیا مقام ہے. دینداری کو ترجیح دینے میں ہمیشہ نفع ملتا ہے الحمدللہ. تو آج کے دن پہ ہم نے جو کچھ دیکھا, آپ نے کیا لرن کیا, کیا سیکھا؟ جی, نکاح کے لیے سب سے اہم چیز دینداری ہے. جی, اور کیا سیکھا؟ عقیدہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یعنی ارکان اسلام کے بارے میں اس کا جو طرز عمل ہے, جی, اس کے اخلاق اچھے ہوں. اور جی, نکاح کی بنیاد تقوی پر ہو تو نباہ ہو جاتا ہے اور زندگی سکون والی بن جاتی ہے. اور اگر نکاح کی بنیاد تقوی نہ ہو, توقعات ہوں, تو نباہ مشکل ہو جاتا ہے. جی, اور جی انشاءاللہ, یعنی نکاح کے لیے تیاری کرنا چاہتی ہے نا, تو دیندار بننا ہے, تو انشاءاللہ اچھے اخلاق والا بننا ہے. یہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, یہ بڑی اچھی لرننگ ہے. آپ نے آنے والے کل میں اچھی بیویاں ثابت ہونا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ریلیشن نبھانا سیکھنا ہے نا, تو ریلیشن نبھانے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اب اگر نیت شامل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا انشاءاللہ. جی, کوئی اور بات کہنا چاہیں؟ جی, جی, جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بیوی سے برا سلوک کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے گا. جی, جی, ذات دیکھنا ضروری ہے, ضروری ہے. کف کا خیال رکھنا, یعنی یہ نہ ہو کہ نباہ نہ ہو سکے. یعنی کم از کم بے شک وہ ذات برادری نہ ہو لیکن برابر کی ذاتیں ہوں نا. یعنی اس طرح سے نہ کریں کہ کسی غلام کے ساتھ, یا نارملی سوسائٹی میں جس کا کوئی مقام نہیں, جس کا گھرانہ جو ہے وہ عزت دار نہیں سمجھا جاتا, تو ایسے گھرانے میں جب کوئی لڑکی جاتی ہے تو اس کے لیے سوشل پریشر کو بیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی آزمائش پہ نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں جو ذات برادری کی قید ہے اس کو تو ہم نے دیکھا کہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. جی, دیکھیں, جب کسی کا رشتہ ہو جائے کسی ایسے فرد کے ساتھ جو زانی ہے یا شرابی ہے یا بے دین ہے, اب وہ کیا کرے؟ اگر عورت دیندار ہے چاہے تو اس کو دینداری کے راستے پہ لانے کے لیے پوری ایفرٹ کر لے. یہ تو پہلی بات ہے. چاہے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کر سکتی ہے تو وہ ایسے میں توقع رکھ سکتی ہے, اپنے شوہر پر بھی کوشش کر کے تو ضرور نبھانا چاہیے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ میری بساط سے باہر ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے, الگ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی اور بات نہیں ہے لیکن میرا مزاج ہی نہیں ملتا, نبھا نہیں ہو سکتا, اور عورت خلا لینا چاہے تو اسے روکتا نہیں ہے اسلام. بلا جواز کسی عورت کا خلا لینا اچھا نہیں سمجھا جاتا, کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی. لیکن جواز کے ساتھ کوئی بھی خلا لے سکتا ہے, الگ ہو سکتے ہیں. ایسی چیز کو جاری نہیں رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے اپنا دین, ایمان اور بچوں کا معاملہ بھی خراب ہو جائے. جی, اصل حالات تو عورت جانتی ہے, اس کے گھر والے, وہ اپنے گھر والوں کو انوالو کر کے
اس صورتحال کا جائزہ ضرور لیں اور اس کے بارے میں باقاعدہ جو صورتحال ہے سب کے سامنے رکھیں اور پھر اس مسئلے کا حل تلاش کریں. مسئلے کا حل ضرور تلاش کرنا چاہیے اور حل مل جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ تھوڑا کمپرومائز کر جاتا ہے, بچوں کی تربیت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا, بہت سارے اور معاملات میں, اور وہ چاہتا ہے کہ چلیں یہ میرے بچے اور میری بیوی کا معاملہ جو ہے میں ان کی پورا بوجھ بھی اٹھاتا ہوں, اس معاملے کو عورت اگر لے کے چل سکتی ہے اور عورت تربیت کر رہی ہے بچوں کی, تو اس طرح سے اگر اس کے لیے پاسبل ہے تو وہ چلاتی رہے. اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے الگ ہو جانے میں خیر ہے تو اس کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے الگ ہونے میں وہ کون سی خیر ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے. اس خیر کے بارے میں بھی پرو اینڈ کونس دیکھ لینے چاہیے تاکہ ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہو. لیکن یہ کہ ہر ایک کا معاملہ یہ اس کی صورتحال کے لحاظ سے ہوتا ہے, جس طرح کی کسی کی صورتحال ہو. اور اگر آپ کو ساتھ رہنے میں زیادہ ایسے یعنی دلائل نظر آتے ہیں اور ایسی یعنی صورتحال ایسی ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ بچے زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پہ رہ سکتے, ادھر بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں, تو پھر ایسی صورت میں کچھ حقوق میں کمی بیشی پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے کوئی دیندار ہے؟ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یو ایس اے کی ایمبیسی میں اپلائی کرتا ہے کہ مجھے ویزا چاہیے, ٹھیک ہے, یا آپ یو کے جانا چاہتے ہیں یا آپ امیگریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو آپ کے بارے میں وہ کہاں سے پتا کروائیں گے؟ پتا کروائیں گے اس کے لیے انویسٹیگیشن کہاں تک ہوگی؟ بینک اکاؤنٹس تک بھی. آپ کے پیچھے کسی جگہ پہ آپ کے آباء و اجداد جہاں رہتے تھے وہاں سے لے کے اب تک آپ کس طرح کے معاملات میں مبتلا رہے, آپ کی زندگی کیسے, پورے طریقے سے چھان پھٹک کے پھر آپ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یوں ہی نہیں, زندگی ہے بھائی, زندگی کے لیے پتا کرنا چاہیے. پیرنٹس کو یہ کہنا چاہیے کہ پتا کریں کہ مجھے جب تک یہ تسلی نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. تو تسلی ہونی چاہیے, اس میں تسلی کروانی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے اور پتہ لگ جاتا ہے. ارد گرد والوں سے خاندان کون سے چھپے ہوئے دنیا میں ہی رہتے ہیں, اور کسی بھی رابطے تعلق سے پتہ کروانا بالکل آسان ہے, مشکل نہیں ہے, مشکل نہیں ہے کسی کے لیے بھی پتہ کروانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی, جو میری سنت سے اعراض کرے, منہ موڑے, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. اس سے نکاح کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. الحمدللہ جب کبھی ماں باپ یہ محسوس کریں کہ اب اولاد شادی کے قابل ہو گئی تو انہیں رشتے کے لیے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے. یہاں ایک بات میں ضرور واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ آغاز کیا ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوگا یا لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو میں پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ لڑکی والوں کی طرف سے آغاز کے حوالے سے, کیونکہ اسلام تکلف پسند نہیں ہے, اور جو فرائض جن کو ادا کرنا ہے اور سنتیں جن کو پورا کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس میں تاخیر نہ کی جائے. سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا اتردا ان ازوجک فلانا, کیا تم راضی ہو کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی کر دوں؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے عورت سے پوچھا اتردین ان ازوجک فلانا, کیا تم راضی ہو کہ تمہارا نکاح میں فلاں مرد سے کر دوں؟ تو اس نے کہا جی ہاں. چنانچہ آپ نے ان دونوں کی شادی کر دی.
اور پھر اس مرد نے اس سے صحبت کی مگر حق مہر مقرر نہیں کیا اور نہ اسے کچھ دیا. یہ ان لوگوں میں سے تھا جو حدیبیہ میں شریک ہو چکے تھے. شرکائے حدیبیہ کو خیبر میں سے حصہ ملا تھا. یہ آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے فوراً بعد اللہ پاک نے خیبر فتح کروا دیا تھا اور پھر اس میں سے ان لوگوں کو حصہ ملا تھا. جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ نے فلاں عورت سے میری شادی کر دی تھی مگر میں نے اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا تھا نہ اسے کچھ دیا تھا اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اسے مہر میں اپنا خیبر کا حصہ دیتا ہوں. چنانچہ اس عورت نے وہ حصہ لیا اور پھر اسے 1,00,000 میں فروخت کر دیا. اس دور کی بات ہے جب 1000 بھی بہت بڑی بات تھی اور یوں یعنی اسلام کے اس پیارے قانون کی وجہ سے اور نکاح کی شرط کی وجہ سے عورت کو اتنا بڑا نفع نصیب ہوتا ہے الحمدللہ. تو یہاں اس حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت اپنی رضامندی کا اظہار کر دے اور مرد بھی اظہار کر دے تو ایسے میں نکاح ہو سکتا ہے. اور نکاح کے حوالے سے 2 باتیں پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. جب بھی کبھی کوئی لڑکے والے دیکھیں یا لڑکی والے دیکھیں جو چیز سب سے زیادہ ہیلپ فل ہے رشتے 1 سے زائد ہوں تو استخارہ کرنا چاہیے. 1 سے زائد رشتوں پر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے سے نفع ہوتا ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں یہ بھی بڑا کامن ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا ہم نے استخارہ کیا تھا اور استخارہ جو ہے وہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوا, خواب میں ہم نے فلاں رنگ دیکھا تھا اور فلاں چیز دیکھی, فلاں سے ہم نے پوچھا تھا کہ اچھا اس خواب کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا یہ چیز تو آپ کے حق میں اچھی نہیں ہے. تو استخارہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا. استخارہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے آگے ڈال دیا نا, اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود اسباب پیدا کریں گے. اور یہ کہ جب کہیں کسی معقول جگہ سے رشتہ آئے اور اچھا خاندان بھی ہو اور لڑکا بھی نیک شریف ہو تو ایسی صورت میں بلا جواز انکار نہیں کرنا چاہیے. نہ لڑکے والوں کو انکار کرنا چاہیے نہ لڑکی والوں کو انکار کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس انکار کے ساتھ گھرانوں کے درمیان اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور اگر اختلافات نہ بھی پیدا ہوں تو بعض اوقات کسی بہت اچھی آپشن کو لوگ لوز بھی کر دیتے ہیں. اس لیے اس معاملے میں اگر معاملہ معقول ہے تو لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ ضرور لیں ڈیسیژن کرنے سے پہلے, یعنی بات کو فائنل کرنے سے پہلے. دوسری بات یہ کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے. یہ دیکھنا جو ہے یقیناً آپس میں محبت کا باعث بھی بنتا ہے. اور سیدنا سابق فرماتے ہیں کہ دیکھنے کا حکم صرف مردوں تک محدود نہیں ہے, عورت کے حق میں یہ اسی طرح ثابت ہے, اس لیے اسے بھی اپنے منگیتر کو دیکھ لینا چاہیے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی بیٹیوں کی شادی بدصورت مرد سے مت کرو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا نظام حکومت بھی اور کس طرح سے انہوں نے کون کون سی چیزیں مملکت میں متعارف کروائیں جو آج تک سارے انسانوں کو نفع دے رہی ہیں. اپنی بیٹیوں کی شادی بدصورت مرد سے مت کرو کیونکہ عورتوں کو بھی مردوں سے وہ کچھ اچھا لگتا ہے جو کچھ مردوں کو عورتوں سے اچھا لگتا ہے. مراد یہ کہ اگر آپ رشتہ نکاح کرنا چاہتے ہیں دیکھ بھال کے تاکہ آپس میں جی لگے اور رشتے کے ٹوٹنے کے امکانات کم ہو جائیں, محدود ہو جائیں, تھوڑے رہ جائیں, یعنی اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رشتہ باعث محبت ہو. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک تکلف ہے اور خاص طور پر دیندار گھرانوں میں اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ان کی بیٹی کو کوئی لڑکا دیکھنا چاہے. تو اس لحاظ سے دیکھیے کہ اس دور میں پہنچ کر بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فراست کو محسوس نہیں کر سکے. یعنی اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ضرور دیکھ لینا چاہیے. اس کا فیصلہ لڑکا اور لڑکی خود نہیں کریں گے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے اور طویل سیٹنگز دینی ہے اور لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے اور 2-2 سال اور 10-10 سال دیکھنا ہے کہ ہماری آپس میں ہم آہنگی ہو سکتی ہے یا نہیں, کیونکہ یہ ساری قباتیں تو آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں.
جیسے کو ایجوکیشن کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی نارملی ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ سے بات نہیں بنی، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، یعنی لوگ اپنی عزتوں کو کس طرح سے لوگوں کے آگے ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی کیسا بھی معاملہ کر لے. تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کی حفاظت میں ہے، ان کی عزت ہے، اور لڑکا جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہے. اب نکاح کے موقع پر دونوں کو رائٹ دینا چاہیے کہ ایک دوسرے کو ضرور دیکھ لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے لڑکے کو لڑکی دیکھنے کا حکم دیا اور ماں باپ کو دکھانے کا حکم دیا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آپس کی محبت بڑھے اور رشتہ نکاح مضبوط ہو. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر الیہا، اسے دیکھ لو. پھر آپ نے فرمایا کیونکہ دیکھنے میں تم دونوں میں الفت پیدا ہونے کی امید ہے، یعنی دیکھو گے تو اس طرح سے ایک دوسرے کے بارے میں دل میں خیال آئے گا اور ایک دوسرے کی طرف دل کھچے گا. ترمذی کی 1087 نمبر روایت ہے. محمد بن سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میں اس کو دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اسے اس کے کھجوروں کے باغ میں دیکھ لیا. حاضرین میں سے کسی نے کہا آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں پھر بھی ایسے کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل میں کسی عورت سے نکاح کی خواہش ڈالے تو اسے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں. ابن ماجہ کی 1864 نمبر روایت ہے. لیکن یہ طرز عمل لوگوں کے لیے مثال نہیں ہے. اس میں صرف یہ بات اس لیے سامنے رکھی ہے کہ اس دور میں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہر طریقے سے عمل کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے ایک بات کہی ہے تو اس کو پورا ضرور کرنا ہے. اور کہنے والے نے جو یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں پھر بھی ایسے کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ معقول طریقہ نہیں تھا کہ چھپ کے کسی کو دیکھا جائے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعلانیہ یعنی سب کے سامنے اسے اوپن کیا ہے تو اسے کھلی کتاب کی طرح رکھنا چاہیے. محرم کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی بیٹھ کر کچھ دیر بات چیت کر سکتے ہیں، جس کے بعد جو ہے اس کا فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں کوئی ایسی کشش محسوس کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ نکاح کے لیے جس طرح لڑکے کا کمانا اور لڑکے کا گھر والوں کی حفاظت کرنا، اسی طرح سے لڑکی کا اطاعت کرنا، تو دونوں طرف سے یہ باتیں جو ہیں وہ دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے کیئرنگ ہو، تو ایسے میں ملاقات کافی فائدہ دے دیتی ہے. یعنی اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ آیا واقعی کوئی یعنی میرے لیے کیئرنگ ہو سکتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے انیشلی اس بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ماں باپ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں نا، اور لڑکا اور لڑکی کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. سم ٹائمز ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی گزارا نہیں کر سکے گی، ہمارا بیٹا گزارا نہیں کر سکے گا، لیکن لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. حضرت سال بن ابو حسمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کے دل میں عورت سے منگنی کرنے کی خواہش پیدا ہو تو وہ پہلے اسے دیکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں. مسند احمد کی روایت ہے اور یہ والیوم 4 میں 225 نمبر پر ہے. اس حدیث سے بظاہر یہ پتا چل رہا ہے کہ لڑکے کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور لڑکا جو ہے وہ فوراً لڑکی کو دیکھنے چلا گیا. تو خاندانوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک کو اٹھے اور کسی کو دیکھنے چلا جائے. اور وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بات سنی تھی کہ تم اللہ کے رسول کے صحابی ہو پھر بھی ایسا کام کرتے ہو، تو یہ یعنی کامن لا میں اسے برا سمجھا جاتا ہے نا کہ کوئی کسی کا پیچھا کرے اور چھپ چھپ کے دیکھنے کی کوشش کرے. تو چھپ کے دیکھنے کی بجائے اور الگ سے ملنے کی بجائے اس کو پراپرلی اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنا چاہیے. سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو منگنی کا پیغام بھیجے، فإن استطاع، اگر وہ استطاعت رکھے، ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها
فل یا فل، تو وہ اس کی جس صفت کی بنا پر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے دیکھ لے۔ اب آپ دیکھیں کہ صفت کو بغیر ملاقات کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دیکھیں ہمارے یہاں تو جب لڑکی کو کوئی دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو کیا چیز دیکھتے ہیں؟ اس کی کڑی نگاہوں سے چلتے پھرتے دیکھا جاتا ہے، اور یہ کہ اس نے ٹرالی کیسے لگائی، اور یہ کہ اس کا قد بت کتنا ہے، اور اس کا چہرہ، اس کی رنگت، اور اس کے ڈیل کرنے کا انداز کیسا ہے۔ بھلے سے وہ صرف اسی وقت کے لیے ٹرینڈ ہوئی ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر اس نے ٹرالی اچھی طرح سے لگا دی اور اس موقع پر کچھ آفر کر دیا تو یعنی اتنا ہی لڑکی کے حق میں اچھا سمجھا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں نباہ کے لیے کافی تھوڑی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پر لڑکی کے اخلاق کے بارے میں جاننا، اس کی ڈیلنگ، اس کا رویہ گھر میں کیسا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر نکاح سے پہلے ہی اس صفت کا پتہ چلا لیں جس کی وجہ سے نباہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں نا۔ اور اسی طرح جیسے لڑکے کے بارے میں پوری کھوج لگانی ضروری ہے، وہ کیا کماتا ہے، آیا اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، اس کی ڈیلنگ اپنی ورک پلیس پہ کیسی ہے، بزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے، تو اس کی وہاں پر ڈیلنگ کیسی ہے، اور اپنے گھر والوں کے درمیان کیسا ہے، دوستوں کے درمیان کیسا ہے، کہیں اس کا بیہیویئر اینٹی سوشل تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے ملنا جلنا ہی پسند نہیں کرتے، تو لڑکیوں کی زندگی عذاب ہو جاتی، کیونکہ پھر لڑکا یہ بھی نہیں چاہتا کہ لڑکی بھی کسی سے جا کے ملے، حتیٰ کہ ماں باپ سے ملنے پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے میں یعنی ایک تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو جانچ پرکھ لیں پہلے سے ہی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ لڑکی کے بارے میں جس چیز کو جانچنے کی ضرورت ہے وہ اس کی صفات ہیں، اس کے اوصاف ہیں، کہ اس کے اندر جھکنے کا پہلو کتنا ہے، کیا وہ اطاعت کر سکتی ہے، کیا وہ حفاظت کرنے کے قابل ہے، اپنی عزت کی حفاظت بھی اور گھر کی حفاظت بھی۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو نکاح کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے لڑکی کے بارے میں پتہ کرنا کہ آیا لڑکی گھر سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اصلاً یہ نکاح سے پہلے دیکھنے کی باتیں ہیں، کیونکہ رول تو یہی ہے نا کہ گھر کی حفاظت کرے، رشتوں کی حفاظت کرے، اور پھر اسی طرح سے اولاد کی تربیت کر کے ان کی حفاظت کرے۔ اور آج اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو سب کو بہت ہی عجیب لگتی ہے کہ بھلا لڑکی نکاح سے پہلے اولاد کی تربیت کرنی کیسے سیکھ سکتی ہے۔ اور کوئی آج کل تو یہ صورتحال ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے جب یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی والے صاف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کچھ نہیں آتا، تو لڑکے والے کہہ دیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس وقت میں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ اب لڑکی نے اگر الگ جا کے لڑکے کے ساتھ رہنا تو اس کی زندگی تو اجیرن ہو گئی نا، ماں باپ نے تو آپس میں باندھ دیا۔ اب لڑکی نادان ہے، نہ اسے رشتے نبھانے آتے ہیں، نہ گھر چلانا آتا ہے، بجٹنگ بھی کرنی نہیں آتی، اسے پرائرٹائز بھی نہیں کرنا آتا، اسے گھر سنوارنا اور گھر میں یعنی بے شک کسی کے گھریلو معاملات بہت لیمیٹڈ بھی ہوں، تب بھی بجٹ بنانا تو آنا چاہیے نا کہ آپ کتنے میں گزارا کرو گے، آپ کو کس طرح سے ایک مہینے میں یا کچھ عرصے میں کس طرح سے اپنے گھر کو لے کے چلنا ہے۔ تو لڑکی کو اگر بجٹ بنانا نہیں آتا تو اس کو نکاح تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ اس بارے میں اپنے گھر میں جا کے تکلیف دہ صورتحال پیدا کرے گی۔ اور اگر لڑکی جو ہے وہ رشتے نہیں نبھا سکتی اور اگر وہ اخلاق کی اچھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی لڑکی کے ساتھ تو نکاح کر کے گھر بسانے والی بات تو نہیں ہوگی نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعنی کوئی نکاح کی شرط ہے کہ کسی کو بجٹ بنانا آتا ہو، نکاح کی شرط تو نہیں ہے، گھر بسانے کے لیے، رشتہ نبھانے کے لیے یہی چیزیں پھر کل کلاں کو رکاوٹ بنتی ہیں نا، کیونکہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو نکاح کے بعد کی جو توقعات ہیں اس کو پہلے جانچ پرکھ لیں، جو آپ چاہتے ہیں اس کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے، کیونکہ بعد میں اگر آپ شکوہ کریں گے کہ آپ میں فلاں چیز نہیں فلاں نہیں، تو اگر آپ بازار سے جب چیزیں پرچیز کر کے لاتے ہیں، اگرچہ یہ پرچیز کا معاملہ تو نہیں ہے لیکن عام چیزیں بھی اگر لے کے آتے ہیں تو آپ فروٹ گلا سڑا ہو تو نہیں لے کے آئیں گے، آپ سبزی گلی سڑی ہو تو نہیں لے کے آئیں گے، آپ کسی ایسی جگہ سے گروسری بھی نہیں کرنے جاتے جہاں پہ دالیں صاف کی بھی نہ ہوں یا
इसी तरह से आटा अच्छा ना हो या घी वहां से ठीक ना मिलता हो या मसाले ठीक ना मिलते हो, तो आप सोचें वो तो ग्रोसरी का मामला एक दफा यूज होना है ना, चीजों ने एक आध बार या कुछ दिन तक ये चीज यूज होनी है फिर खत्म हो जाए। जिसने सारी जिंदगी गुजारा करना है और जिसके साथ रहना है, तो उसके बारे में कॉन्शियस होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अच्छे तरीके से जांच परख लेना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिवायत सईदना जाबिर बिन अब्दुल्ला से, ये अबू दाऊद की रिवायत है 2082 नंबर पर। हजरत अबू हुमैद से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी किसी को मंगनी का पैगाम भेजे तो उसे देख लेने में कोई हरज नहीं है, यानी कोई रुकावट नहीं है। दीन इसमें कोई रुकावट आयत नहीं करता, अगरचे उस औरत को इल्म ना हो, बशर्त यह कि वो मंगनी की वजह से देख रहा है। यहां ये बात बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में जायजा लें। देखें, जब कोई मंगनी करने की नीयत रखता है ना, पुख्ता इरादा रखता है, फिर तो वो देखे। एक खातून के बारे में मुझे ये जो रिश्ता नाता डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने बताया कि फलां खातून जो है वो कहती है मैंने 6-7 रिश्ते देख रखे हैं, तो बस इस तरह का कोई सिलसिला रख लें कि एक दिन में ही मैं सारे रिश्ते देखा हूं। अब वो अगर अपने बेटे को साथ ले जाके 7 लड़कियां दिखाना चाहें तो जाहिर है ये ज्यादती की बात है। सिर्फ उस लड़की को देखना चाहिए जहां बाकी चीजों का इत्मीनान हो गया हो। अब बिल्कुल पुख्ता इरादा है तो आखिर में लड़के से पूछ लेना चाहिए, ताकि अगर यानी कोई किसी किस्म की कमी बेशी है तो उसका पहले से ही सद्देबाब हो जाए। तो इब्तिदा में ही सबसे पहला मामला लड़की को दिखाने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि लड़की के लिए भी ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे पहलू होता है कि हर कोई उसे देख रहा है और हर कोई रिजेक्ट करके जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह से सईदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि एक शख्स ने एक अंसारी औरत से शादी करनी चाहिए। आपने फरमाया उसे देख लो, क्योंकि अंसारियों की आंखें उमूमन छोटी होती हैं। और साद बिन मंसूर से ये रिवायत है सुनन में 523 नंबर पर। अब इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि देखें, जरूरी नहीं है आखिर छोटी आंखों वाली का भी तो कहीं निकाह हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज मिलते हैं एक और हदीस में कि अंसार की आंखों में कुछ खराबी होती है। बाज़ को छोटी आंखें जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं, हर एक की अपनी चॉइस है। किसी को मोटी आंखें अच्छी लगती हैं, किसी को छोटी अच्छी लगती हैं, किसी को दरमियानी अच्छी लगती हैं। और अल्लाह ताला ने सबके लिए असबाब भी पैदा कर रखे हैं और शक्ल सूरत भी अल्लाह ताला की बनाई हुई है। लेकिन बात यह है कि बाद में जिन आंखों पर आपने तकलीफ महसूस करनी है कि मुझे रगबत महसूस नहीं होती किसी लड़की को देखकर, बेहतर यह है कि पहले से ही देख पाल लो कि अगर रगबत का कोई सिलसिला बनता है तो फिर आप मंगनी कर लो, वरना बसूरत दीगर निकाह से पहले ही ये मामला तय हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। ये मामला तय हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर है इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।